اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6 آن لائن قرآن کلاس میں آپ سب متعلمات کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم۔ G62217 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حدیث مبارک پیش کرنے کی گزارش کروں گی کسی ایک بہن سے۔ ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ G622185 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے، اور آہستہ پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی ایڈمن پلیز ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ جی G622201 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام، قرآن تمہارا محتاج نہیں، پر تم محتاج ہو کر قرآن پڑھو اور سیکھو۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 245۔ جزاکم اللہ۔ اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ آپ کے سامنے قرآن کلاس کے آداب پیش کریں۔ جی السلام علیکم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، وعلیکم السلام۔ پاک و صاف لباس، کدھر رہ گئے؟ واپس آؤ نا۔ ایسی جگہ کا 7 بجے انتخاب دن بیٹھا ہوا ہے۔ مائک کو میوٹ کر دیجیے۔ پورا دن گزر۔ جی میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ جی باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے براہ مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G1 G6123، جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنے مائک اور کیمرے کو بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔
जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जब आगे बढ़ते हैं, अज़मत कुरान, सूरह रूम। अब अगली आयत में सूरह रूम की अगली आयत में इंसान, ज़मीन व आसमान की तख्लीक और तहकीक के मज़ामीन बयान हुए हैं। आयत नंबर 21 में जो उसका तर्जुमा है वो पेश करती हूँ। और इसके निशानात में से एक ये भी है कि इसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर गोया अचानक तुम बशर बनकर फैलते चले गए। आयत नंबर 23। और इसके निशानात में से आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों और रंगों के इख्तलाफ भी, यकीनन इसमें आलिमों के लिए बहुत से निशानात हैं। पहली जो आयत है, आयत नंबर 21, आज हम उसका मुख्तसर सा तारुफ पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी मर्तबे को समझाने के लिए फरमाया, अल्लाह ताला की ज़बरदस्त निशानियों में से, इसकी कुदरतों के हैरत अंगेज नज़ारों में से एक नज़ारा ये है कि इसने इंसानों को मट्टी से पैदा किया। हमारी ज़मीन की हर चीज़ मट्टी से पैदा हुई है। मट्टी के अज्जा अल्लाह ताला के हुक्म के मातहत एक ख़ास, महसूस और मशहूद शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मसलन फलों में से आम या अंगूर वगैरह हैं, अनाजों में से गंदुम या मकई वगैरह हैं, लहमियात में से परिंदों का गोश्त है, चौपाइयों का गोश्त है और मछलियों का गोश्त है। इसी तरह और बेशुमार मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से मट्टी से पैदा हुई थी। मट्टी की खल्क जो मौजू तरीन और बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर सकती थी, वो तुम्हारे वजूद में कमाल को पहुंच गई है। गर्ज इंसान को आसन तकवीम में पैदा किया है और आसन तकवीम की शक्ल में इंसान बतौर बश के है। फिर तुमने अल्लाह ताला की पैदा करदा अशिया की तस्खीर के लिए दुनिया में फैलना शुरू किया। पहले तुमने अपने माहौल की चीजों से फायदा उठाया, फिर चूंकि तुम्हारी फितरत में ये जज्बा रख दिया गया है कि वो अपने माहौल यानी अपने मुल्क की चीजों से तसल्ली नहीं पाती, और इंसान समझता है कि सारी दुनिया की चीजें इसके लिए पैदा की गई हैं, इसलिए वो सारी दुनिया में फिरने के लिए निकल खड़ा हुआ और दुनिया की हर चीज को उसने अपने काम पर लगाया और अपने फायदा के लिए इस्तेमाल किया। आज की इस क्लास में हमने सिर्फ खल्क की पैदाइश को बयान किया है। अगली क्लास में इस हिस्से को मजीद बयान करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करती हूँ कि वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल नंबर 1, सूरतुर रूम में अल्लाह ताला ने किस हैरत अंगेज नज़ारों में से एक का जिक्र किया है? G62231। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसमें ज़मीनों आसमान की तख्लीक और तहकीक के मज़ामीन बयान करने के बाद इसमें बताया गया कि इंसान को मट्टी से पैदा किया गया और ज़मीन की हर चीज़ मट्टी से पैदा की जी, गई। जवाब दुरुस्त है। जी, अल्लाह ताला की ज़बरदस्त निशानियां और इसकी कुदरतों के हैरत अंगेज नज़ारों में से एक नज़ारा ये है कि इसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। आपका जवाब दुरुस्त था। अब सवाल नंबर 2 है, जमीन की हर चीज किससे पैदा हुई है? G62242। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमीन की हर चीज मट्टी से पैदा हुई है। ये जवाब दुरुस्त है, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, मिट्टी के अज्जा अल्लाह ताला के हुक्म से कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इनकी कौन सी मिसालें हैं? G62224। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मट्टी के अज़्ज़ा अल्लाह ताला के हुक्म के तहत एक ख़ास महसूस और मशहूद शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मसलन फलों में से आम या अंगूर वगैरह, और अनाजों में से गंदम या मकई वगैरह, जी, और गोश्त की चीज़ों में से परिंदों का गोश्त है, चौपाइयों का गोश्त है और मछलियों का गोश्त वगैरह।
جی اسی طرح اور بے شمار مختلف چیزیں بھی ہیں، مگر جی دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی سے پیدا ہوئی مٹی سے پیدا ہوئی ہے. جی ہے. جواب درست ہے، جزاک اللہ. آسن جزاک. سوال نمبر 4، مٹی کی خلق میں موزوں ترین شکل کس کی ہے؟ G622185. انسان کی. جزاک اللہ، جواب درست ہے. مٹی کی خلق جو موزوں ترین اور بہترین شکل اختیار کر سکتی تھی وہ تمہارے وجود میں کمال کو پہنچ گئی ہے. غرض انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اور احسن تقویم کی شکل میں انسان بطور بشر کے ہے، یعنی سب سے بہترین جو پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ انسان کی ہے، کہ اس کو ہر طرح سے سوچ سمجھ کر بہت ہی اچھا بنایا ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ انسان کے طور پر، مطلب ہمارے انسان کی شکل میں بطور بشر کے ہے. جواب درست ہے، جزاک اللہ. سوال نمبر 5، انسانی فطرت میں کون سا جذبہ رکھا گیا ہے؟ G622198. السلام G622198. علیکم. انسان کی فطرت میں جذبہ وہ ہے کہ آگے بڑھنے کا ہے اور ہر چیز کو اپنے استعمال میں لانے کا ہے، تو اس لیے وہ پھر آگے بڑھ کے ہر ملک اور وہ ہر جگہ جاتا ہے اور اس کی اللہ کی قدرتوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے. جواب اپنے درست ماحول. ہے. جی جی میں پھر سے پڑھ کر سنا دیتی ہوں. جی پھر چونکہ تمہاری فطرت میں یہ جذبہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماحول یعنی اپنے ملک کی چیزوں سے تسلی نہیں پاتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے وہ ساری دنیا میں پھرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور دنیا کی ہر چیز کو اس نے اپنے کام پر لگایا اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہوئی تھی کہ وہ کسی اس بات پر اس کی فطرت ہے کہ وہ کانے نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اور دنیا اس کو بھی دیکھیں، وہاں بھی دیکھیں کیا ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ میاں نے انسان کو اسی طرح پیدا کیا ہے. جزاک اللہ، جواب آپ کا بھی درست تھا. اب میرا خیال ہے ختم ہوا. جی اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر پر اس کا اختتام کرتی ہوں. بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. مراجعات القرآن میں اب ہم اپنے گزشتہ اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں، اور ہم اب سیٹ ڈی تک پہنچ چکے ہیں، جس میں ہم علامات کے بارے میں پڑھیں گے، اور جس علامت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا وہ ہے سکون یا جزم کی علامت. اور یہ ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جو کہ آپ کو جو ہمارے حروف تہجی ہیں اس کے اوپر نظر آئے گی. یہ علامت پہلے متحرک حرف کو ملاتی ہے، اس کو ایک نقطہ جتنا وقت دیا جاتا ہے، یعنی کہ 1 سیکنڈ جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کو ادا کرتے ہوئے ہلایا نہیں جاتا سوائے حروف کلکلا کے. صرف وہ حروف جن میں کلکلا کیا جاتا ہے، جن میں جنبش دی جاتی ہے، وہ ان حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف کے اوپر یہ علامت آتی ہے اس کو ہلایا نہیں جاتا، جسٹ اس کو ملایا جاتا ہے یا جوڑا جاتا ہے. حروف کلکلا کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی جو ہے ہم اس کو سکون کے بارے میں یا جذب کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں. اور اس کی پہچان صرف یہی ہے کہ اس کو جب کسی بھی حرف کے اوپر یہ آتی ہے تو اس کا صرف یہی فنکشن ہے، یا اس کا صرف یہی ایک رول ہے کہ اس کو پچھلا جو حرف ہوتا ہے جس کے اوپر مختلف حرکات ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کو جوڑنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے. حروف کلکلا کے علاوہ باقی سارے حروف میں اس کو صرف آرام سے ملاتے ہیں اور جوڑتے ہیں، لیکن جب حروف کلکلا ہوتے ہیں ان میں اس کو جنبش دیتے ہیں یا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاس یہ ایک مثال ہے کہ الف کے اوپر پیچھے فتحہ ہے اور یہ مفتوح ہے. اب اس کو ہم نے اس لام کے اوپر سکون کی علامت ہے اور لام ساکن ہے. اب ہم نے مفتوح حرف کو اس ساکن حرف کے ساتھ جوڑنا ہے، ملانا ہے. ال، بس اس کا اتنا ہی کام ہے، اس کو صرف جوڑنا ہے، ال، اس کو ہلانا نہیں ہے. اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، جیسے الحمدو، جہاں لام کے اوپر
سکون کی علامت ہے، اس کو ہم نے حرکت نہیں دینی. اسی طرح میم کے اوپر سکون کی علامت ہے اور اس کو بھی ہم نے حرکت نہیں دینی، صرف پچھلے متحرک حرف کو سکون والے حرف کے ساتھ ملانا ہے. الحمد. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کا سبق آپ کو دکھائیں اور پڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد الترتیل میں آج ہم جو قاعدہ پڑھیں گے سیکھیں گے وہ حمزہ ساکن کا اور قلقلہ کے اوپر ہے. یعنی آج کے سبق نمبر 8 کے 2 حصے ہیں. پہلا ہمارا حمزہ ساکن ہے اور دوسرا ہمارا قلقلہ کے بارے میں ہے. حمزہ ساکن کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ ساکن الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ حمزہ ہو جاتا ہے. الف یا دونوں میں سے جب ان کے کسی کے اوپر بھی سکون کی علامت ہوگی تو اس کو ہم حمزہ ساکن کہتے ہیں. اور حمزہ ساکن کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو ہلکے جھٹکے کے ساتھ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. جیسے یہاں مثال سے دیکھیں، یہاں نون کے اوپر فتح ہے، آگے الف یعنی حمزہ ہے اور اس کے اوپر سکون کی علامت ہے، تو یہ حمزہ ساکن ہے. اور اس کو ہم پڑھیں گے تو ہلکا سا جھٹکا دیں گے اور وہ جھٹکے کی آواز جو ہے وہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگا. یعنی نہ خودو بہم، ہلکا سا جھٹکا دینا ہے لیکن اتنا زیادہ نہ دیں کہ حمزہ یا الف کی آواز میں عین کی آواز شامل ہو جائے. اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو مزید بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی، پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ حمزہ ساکن کی جگہ عین ساکن نہ ادا ہو. کیوں نہ ادا ہو؟ کیونکہ اس سے معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی ایک لفظ ہے جس کے اوپر حمزہ ساکن ہے، یہاں پہ یہ لفظ ہے اور اس کو ہم یعلمون پڑھیں گے، یعلمون. لیکن اگر آپ اس حمزہ ساکن کو زیادہ زور لگا کے یا اس طرح پڑھیں گے کہ الف حمزہ ساکن کی جگہ عین کی آواز نکلے گی تو پھر وہ لفظ اس طرح ہو جائے گا، یعلمون کی جگہ وہ یعلمون بن جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معنی چینج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اس مثال میں دیکھیں کہ لفظ یعلمون کا مطلب ہے تکلیف اٹھاتے ہیں، یعلمون وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن یعلمون اس کا مطلب ہوتا ہے جانتے ہیں. یعلمون یعنی حمزہ ساکن اور عین کا فرق نمایاں ہونا چاہیے، اور اس کو انتہائی احتیاط سے ادا کریں کہ حمزہ ساکن جو ہے وہ عین ساکن میں نہ بدلنے پائے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی سی ایک مشق کر لیتے ہیں. تو ایڈمن پلیز کسی بہن کو مائک دے دیں تو ہم اس کی چھوٹی سی پریکٹس کر کے آج کے سبق کے بقیہ حصے کی طرف جائیں گے. G6208 G6208. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مأمون یؤمنون یؤتی جی بأس جی شأن. جی اب ہم نے یہ تنوین کی جو حرکت ہے اس کو ہم نے ایک آپ کو سیکنڈ، پتہ ہے ناک 2 سے آواز سیکنڈ. جاری کرنی ہے، 2 جی سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے نا، اس کو شأن. اس اصول کو پھر آپ پڑھیں. جی جی شأن. جی گڈ، شاباش. مؤمن جی یحزن جی فأو گڈ. یأخذ جی لؤلؤ جی یأکل یؤتی یأتیہم جی بأس
सुना, या मनु, जी व मुर, जि तुकुम, या तूका, जी ता तीना, सॉरी, ता तीना, इतिया। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने सबक के बकिया हिस्से की तरफ जाते हैं और वो है आज का बकिया सबक जो हमने सीखना है वो हुरूफे कलकला के बारे में सीखेंगे। जैसा कि पिछले दफा भी हमने ये बात दोहराई थी कि 5 हुरूफ तहज्जी 29 हुरूफ तहज्जी में से 5 हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर जब सुकून आए, चाहे वो असली हो सुकून यानी असली हालत में वो हर्फ साकिन हो या फिर वो वक्फ की सूरत में उस पे सुकून आए, तो उसको हम हल्की सी जुम्बिश दे के पढ़ते हैं। और वो 5 हुरूफ जो हैं वो कौफ, तो, बा, जीम और दाल हैं। और इन हुरूफ के मजमुआ को हम खुतबुजद्दिन या खुतबुजद जैसे भी हो, आसानी के लिए याद करने के लिए अगर आप इस लफ्ज को याद कर लें, इन 5 हुरूफ के मजमुए को हम कहते हैं खुतबुजद। ठीक है। और इनमें जैसे कि अगर आप देख रही हैं, कौफ और तो ये मुफख्खम हुरूफ हैं यानी मोटे पढ़े जाते हैं, जबान तालू की तरफ उठती है इनको अदा करने के लिए। और बाकी 3 हुरूफ जो हैं यानी बा, जीम और दाल, ये तरकीक से पढ़े जाते हैं, मुंह खोल के बारीकी से पढ़े जाते हैं। तो जब हम इनको कलकला करेंगे यानी जुम्बिश दे के पढ़ेंगे, तब भी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो मोटाई से पढ़े जाने वाले 2 हुरूफ हैं कौफ और तो, इनकी ये हुरूफ कलकला जब अदा करेंगे तो इनकी आवाज भारी और पुर होगी। और बा, जीम और दाल को जब हम कलकला करेंगे यानी जुम्बिश देंगे तो इसकी आवाज बारीक ही रहेगी। ये हम आगे मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। सो जैसे कि फिर से दोहरा रही हूँ कि ये 5 हुरूफ जो हुरूफे कलकला कहलाते हैं, ये उसी वक्त कलकला होंगे यानी इनके ऊपर जुम्बिश आएगी जबकि इनके ऊपर सुकून यानी जज़म की अलामत होगी। यानी कौफ साकिन होगा, तो साकिन, बा साकिन, जीम और दाल, ये हुरूफे 5, ये 5 हुरूफ जो हैं हुरूफे कलकला कहलाते हैं। और ये सुकून इनकी चाहे मुमकिन है कि ये असली हालत में ये साकिन हो और या फिर वक्त की वजह से इनके ऊपर सुकून आए। और इनको कदरे जुम्बिश देकर पढ़ना, फिर दोहरा देती हूँ, कलकला कहलाता है। तो कलकला क्या है ये आपको मजीद समझाती हूँ इस मिसाल से। जैसे कि आप देखें, यहाँ अलिफ के ऊपर फतहा है, आगे बा है और ये साकिन है बा। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये होगा कि इस बात को भी याद रखें कि जब कलकला वाले हुरूफ को हम पढ़ते हैं तो जब इन हुरूफ को पढ़ेंगे ना तो शुरू में इनको हम कलकला नहीं करते, जब इनकी आवाज खत्म होने लगती है, आखिर पे होती है, तो फिर वो होंठों की जो पोजीशन है वो इस तरह हो जाती है कि इसमें जुम्बिश आ जाती है। जैसे आपको इस मिसाल से बताती हूँ कि अलिफ के ऊपर फतह है, बा साकिन है, इसको मिलाएंगे तो अब जब हम इसको बा को खत्म करके पढ़ेंगे तो इसमें बा के लिए हमारे होंठ खुल जाएंगे। अब बा जो है वो जुम्बिश दे के पढ़ा जाएगा। इसकी 3 मुख्तलिफ हालतें होती हैं, यानी कलकला की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं। पहला कलकला जो है वो जरा नरम होता है, इतना तेज जुम्बिश जो है उसकी हल्की होती है। और वो कैसी हालत होती है, जब ये हरफ कलकला किसी लफ्ज के दरमियान में आता है। ठीक है, यानी अलामत सुकून, यानी कलकला वाले 5 हुरूफ जो हैं इनके ऊपर जो अलामत सुकून है वो साकिन होंगे, तो वो साकिन हरफ कलकला किसी लफ्ज के दरमियान में आता है। जैसे कि आप यहाँ मिसाल से देखें, इक़रा, इक़रा, ये कौफ दरमियान में है और ये हरफ कलकला है। यहाँ पे देखें, बा के ऊपर कलकला है, ये लफ्ज इब्राहीम, इब्राहीम, यहाँ बा जो है हरफ कलकला है और ये लफ्ज इब्राहीम के दरमियान में आया। यहाँ तो देखें, फवसतना, तो जो है ये भी दरमियान में आ रहा है एक लफ्ज के। यहाँ जीम, ये भी देख लीजिए, लफ्ज अजरूहू के दरमियान में जीम है। यजिद का, दाल,
اس لفظ یجد کا کے درمیان میں ہے، اس لیے اس کو نرمی سے جنبش دے کے پڑھا جائے گا، اور یہ قلقلہ کی پہلی حالت کہلاتی ہے۔ قلقلہ کی دوسری حالت جو ہے وہ حرف قلقلہ جو ہے وہ اس ساکن ہوگا اور وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے، یعنی علامت سکون کے ساتھ الفاظ کے آخر میں اور متحرک حرف پر قلقلہ کرنے کی صورت میں جنبش جو ہے، یعنی اس کو جو ہم حرکت دیتے ہیں، وہ درمیانے درجے کی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیں، ذق تو خیت فرغب اخرج لم یلد، تھوڑا سا اور اسٹرانگ قلقلہ ہوتا ہے اس میں۔ تیسری علامت قلقلہ جو ہے وہ اس صورت میں آتی ہے کہ جب حرف قلقلہ یعنی یہ جو 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ آخر میں آتے ہیں، کسی بھی لفظ کے آخر میں آئیں گے، اور اس کے علاوہ یہ مشدد ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جب علامت سکون آتی ہے وقف کی صورت میں تو پھر جو قلقلہ کی جنبش ہے وہ زیادہ نمایاں اور اسٹرانگ ہوتی ہے، جیسے بالحق، اشق، تب، بالحج، جد، یعنی جو شد ہے وہ بھی نمایاں ہونا چاہیے، اور اس کو ہم جو جنبش دیں گے وہ بھی قدرے زیادہ نمایاں ہوگی بنسبت باقی 2 حالتوں کی۔ تو اب اس کے بعد ہم ایک اس کی چھوٹی سی مشق ہے وہ کر لیتے ہیں، تو ایڈمن پلیز کسی متعلمہ کو مائک دیجیے گا۔ G6 22148. G6 22189. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذق، توحید، تو کو موٹا مفخم پڑھا جائے گا۔ توحید، توحید، سوری، جی پھر سے پڑھیں۔ توحید، توحید، توحید۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی سوری، توحید، جی فرغب، جی فرغب، فرغب، جی اخرج، جیم کو لم جھٹکا دیں، اخرج، اخرج، لم یلد، آپ اس کو جھٹکا دیجیے گا۔ لم یلد، جی جزاکم اللہ۔ یہ قلقلہ کی کون سی حالت ہے؟ یہ درمیانی، درمیانی حالت ہے، یعنی جو پہلی حالت ہے جس میں لفظ کے درمیان میں قلقلہ آتا ہے وہ قدر نرمی سے ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا اور زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، آگے پڑھنا چاہیں گی؟ جی، یہ ایک لائن، اقرا، یہ ہم نے کون سی ابھی پڑھی تھی، کون سا اصول پڑھا تھا؟ یہ بھی درمیان ہے، یہ نہیں، درمیان میں الف آیا کے ہے، اوپر یہ سکون ہے۔ الف کے اوپر سکون ہے یہ۔ جی الف کے اوپر اقرا، سکون ہے، جی الف کے اوپر سکون ہے، تو وہ ابھی ہم نے اصول پڑھا تھا نا، جی وہ کیا اصول تھا؟ یہ قلقلہ جب حروف کے بیچ میں آتا ہے، نہیں نہیں نہیں، حروف، الف حرف قلقلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، 1 منٹ ٹھہریے گا۔ جی اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ابھی اپنا سبق جو شروع کیا ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا الف کے اوپر جھٹکے جب سے پڑھنا سکون جی، کی علامت ہو یا حمزہ کے اوپر سکون کی علامت ہو، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ یہ ساکن، ٹھیک ہے؟ حمزہ اور ساکن اس ہے کو ہم جی۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہلکے جھٹکے کے ساتھ حلق کے نچلے حصے سے، نہ خوضو، ٹھیک ہے، نہ خوضو۔ اور یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی سب بہنوں کو کہ اس حمزہ ساکن کو ہم نے عین کی آواز میں نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ جی یعنی یا علمونا پڑھیں گے، یا علمونا نہیں پڑھنا، یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، اور یہ اس مثال میں یہی ہے، یہ حرف قلقلہ نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا پلیز، ٹھیک ہے؟ جی جی، تو ہم دوبارہ سے واپس اپنی
ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں، مشق کی طرف. جی اب آپ اس کو پڑھیے. اقرا جی اقرا، تھوڑا سا جھٹکا اقرا دیں اس کو. جی اقرا جی فوسطنا لمبا نہ کریں نون کو. فوسطنا جی ابرو شاباش. جی یہاں پہ ابرو سوری، یہاں پہ ابرو ابراہیم. ابراہیم جی جزاکم اجرو اللہ. جی یجدک جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. یہ کون سی کلکلا کی حالت تھی؟ یہ درمیان میں آئے ہیں قلقلہ کے ورڈز. جی تو یہ کون سی حالت ہے کلکلا کی؟ نرمی سے یا یہ کسی قدر نمایاں یا قدر نمایاں پڑھنا ہے. یہ پہلی حالت ہے کیونکہ یہ لفظ کے درمیان میں ہے. یہ دوسری ہے کیونکہ یہ حرف قلقلہ لفظ کے آخر میں ہے. ٹھیک ہے، جب لفظ کے درمیان میں حرف قلقلہ ہے یہ پہلی حالت ہے، لفظ کے آخر میں حرف قلقلہ یہ دوسری حالت ہے، اور جب یہ مشدد ہے اور لفظ کے آخر میں ہے تو یہ تیسری حالت ہے، اور یہ بہت نمایاں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیں پلیز. جی جی 62250. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالحق بالحق جی الشق بالحق. بالحق جی الشق شب تب ہا کی آواز نہ آئے، تب تھوڑی سی اور کوشش کریں. تب 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 ہا کی آواز آ رہی ہے جب آپ پڑھتی ہیں، شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تب. جی Okay. بالحج جی بالحج. بالحج جی کیونکہ یہ مشدد ہے نا تو اس کی یہ تشدید والے حرف کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. پہلے پچھلے حرف سے ملانا ہے، اس کے بعد دوسرا پڑھنا ہے، اور جو دوسرا پڑھیں گے دوسری دفعہ جیم کو پڑھنے ہیں جیسے فرض کریں تو اس کو جھٹکا دینا ہے. بالحج. بالحج جی جد. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. آج کا سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ. میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ تدریب القواعد پہ یہ سیگمنٹ میں سوروں کی پریکٹس کروائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنی پریکٹس کا آغاز ورس نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں. تو ایڈمن سے گزارش ہے کسی متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی جی 622194. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 36 تھرڈ لائن سے شروع کیجیے. 36. جی ہم انزلنا. جی ہاں جی تیسری لائن سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم
فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. لاسٹ ورڈ ذرا دوبارہ پڑھیں، لاسٹ لفظ اذا ہم بما قدمت ایدیہم. بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا مائک پر. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. اس سے پہلے ہم قرآن کلاس کے آداب آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کرنا چاہیں گے. قرآن کلاس کے آداب. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسا کہ باوضو ہونا، قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھنا. اس کے علاوہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب متعلمات اپنا ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو صرف اس وقت استعمال کریں جب آپ کو کوئی بہت اشد ضرورت ہو. اس کے علاوہ اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں. جزاکم اللہ. Next student, G6229197. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 37 اور 38 پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ بتائیں کہ ورس نمبر 38 میں لاسٹ جو اس کا ہے لفظ لقوم یؤمنون، اس میں جو ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ جی یؤمنون، یہ حمزہ ساکن جو یہاں آیا ہے اسے ہم ہلکا سا جھٹکا دے کے ادا کریں گے. کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی حمزہ ساکن کو پڑھتے وقت بھی اس کی ان پر آواز کو تھوڑا سا ٹھہرائیں گے. ٹھیک جی پڑھا آپ نے، بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا اصول ہم نے پڑھا ہے اس کی مثال جو ہے وہ بتائیے، کوئی اسی ورس میں بھی ہے. جی حروف قلقلہ کی مثال. جی یہاں پہ ان اللہ یبسط الرزق، یبسط الرزق، یہاں پہ با پہ کون سا قلقلہ ہوگا؟ قلقلے کی کون سی حالت ہے؟ جی یبسط میں با ساکن جو ہے حروف قلقلہ درمیان میں آیا ہے، تو یہاں پر نرم قلقلہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ. G6229198. G6229198. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ فرسٹ نمبر 39 کی تلاوت کیجیے. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہاں پہ تھوڑا سا اور کلیئر ہو، وابن السبیل، ٹھیک ہے، کلکلا. جی ٹھیک ہے. ہاں جی وہ ہلکا کلکلا اس میں. ہاں جی ہلکا کلکلا ہے. اور ذالک خوائی، خوا تھوڑا ٹھیک لیٹر ہے نا. اور خی جو ہے وہ کیا ہے، خی کیا ہے؟ خی جو ہے وہ حروف لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے خا کے اوپر وہ ہے فتح. جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. تو سیمی سرکل جیسی آواز اس کی ہوگی. ذالک خیر للذین. جی ذالک خیر للذین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ مائک میں آنے کے لیے. ایڈمن سے السلام علیکم. جی ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی اور تعلیمہ کو مائک دیجیے. جی 622140. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 40 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں پہ آپ بتائیں گے جو آج ہم نے اصول پڑھا ہے اس ورس میں کوئی ایگزامپل آپ کو دکھائی دے رہی ہو؟ جی وجہ اللہ میں آ رہا ہے. جی یہ کلکلا کی پہلی حالت ہے. جی یہاں پر کلکلا کی پہلی حالت ہوگی کیونکہ یہ لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے کلکلا. ٹھیک ہے تو وجہ میں کلکلا کی پہلی حالت ہے. ٹھیک ہے. اور ایزی ریفرنس کے لیے جو دو ورڈ بتائے تھے انہوں نے وہ کون سے ہے یاد رکھنے کے لیے کلکلا کے الفاظ کو؟ کلکلا کے حروف کو یاد رکھنے کے لیے 5 حروف ہیں. جی جی قاف تا با جیم دال. جب جی ان کے اوپر جزم آتی ہے تو ان کو جنبش دے کر ہلا کر پڑھتے ہیں. اور اس میں سے 2 حروف ہیں جو قاف اور تا ہے جن میں ہم لوگوں نے اس کو تفخیم کے قاعدے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اور جو باقی 3 حروف ہیں جیم با دال ان کو ہم نے ترکیب کے ساتھ کلکلا کرنا ہوتا ہے. اور جو 2 ورڈ بنتے ہیں 5 لفظوں سے آسانی سے یاد رکھنے کے لیے قطب جد. جی ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہی میں. ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک بتایا، جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی نیکسٹ چلتے ہیں. ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی 62266. جی 62266. جی 62279. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 41 پڑھیے.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھی کوشش کی آپ نے. یہاں پہ سم ایک جگہ ذرا میم کو اپنے ذرا زیادہ لمبا کر دیا تھا. میم مشدد ہے، اس پر آواز کو ٹھہرانا تو ہے لیکن لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ثم رزقکم ثم یمیتکم یمیتکم، ٹھیک ہے. حروف مد ہے، مد اصلی کسرہ کے ساتھ یا ساکن. 2 سیکنڈ کا ٹائم دیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اور آگے اسی طرح ثم یحییکم، ٹھیک ہے. اور حل من شرکائکم من یفعل، ٹھیک ہے. من یفعل، یہاں مجھے شاید میاں سنائی دیا تھا، من یفعل. اور میاں ذالکم، ذال کو تھین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. باریک پڑھنے والا یہ لیٹر ہے. اور ٹھیک ہے. اور آپ اس میں سے مجھے بتائیں آج کو یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی کوئی مثال آپ نشاندہی کروائیں گی؟ یہ صبح جو ہے با کے اوپر ہم نے اطلاع کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. سبحانہ، ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہا پہ کون سی حرکت ہے؟ فتح شبایا ہے اور اس کو 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے ہم نے. اور ہو کے اوپر کیا ہے؟ ہو کے اوپر بھی یہ شبایا ہے اور دمہ شبایا ہے. دمہ شبایا ہے اور اس کو بھی 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی G62293. G62293. ٹھیک ہے. G622113. G622114. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ورس نمبر 42 پڑھیے تعوذ و تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی. دوبارہ سے شروع کیجیے. اچھا جی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ٹھیک ہے، گڈ. ایدن ناسی، ٹھیک ہے. الف کو ذرا آرام سے، اس کو باریک پڑھنا آپ نے. اور دوبارہ سے پڑھیے بلکہ اس کو ورس کو پھر پڑھ دیجیے. جی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما والبحر، فی البر والبحر، ہا کی بھی آواز. والبحر، ہا پہ جھٹکا نہ محسوس ہو، ٹھیک ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، ٹھیک ہے. بس ہا کی آواز کلیئر ہو. جی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ٹھیک ہے. آ کو لمبا نہیں کرنا. عملو حرکات مختصرہ ہے عین کے اوپر، تو عملوا لعلہم یرجعون، ٹھیک ہے. جی تھوڑا سا بس تھک اور تھن لیٹر کو دھیان کیجیے. جی.
اور باقی سب سے بھی میں یہ کہوں گی کہ جب شروع میں ہماری ساتھی ٹیچر اور جو بھی تحفظ اور تسمیہ پڑھتی ہیں نا ان کو ذرا دھیان سے سنا کیجیے تاکہ آپ کی تحفظ اور تسمیہ کی جو بھی ہو وہ ٹھیک ہو جائے. باقی آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. گڈ. جی تو جزاک اللہ. اللہ حافظ. تو ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. یہاں میں چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ کروں گی کہ آپ سب متعلیمات کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. تو آپ اپنی فیڈ بیک یا اپنی رائے ہمیں میسج کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا سیگمنٹ پسند ہے اور کلاس کیسی جا رہی ہے. ہماری اور ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے کہ یہ کلاس آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو. انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاسوں میں ہم آپ کو G6 حفظ کا بھی تعارف اور لائے عمل پیش کریں گے. اس لیے آپ سب کوشش کریں کہ اٹینڈنس کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کا جو تلفظ کے میدان میں آپ کی بنیادی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے. اور آگے جب آپ G6 حفظ میں آئیں تو آپ کا تلفظ اگر اچھا ہوگا تو جب آپ حفظ کریں گے تو وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ حفظ کریں گے اور تلفظ کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی. تو جزاکم اللہ. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، میسج کیجیے گا. تو اب کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ دعا کے ساتھ کلاس کو ختم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین، اللہم آمین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ جمعرات کو ہوگی 7 بجے انشاءاللہ تعالی. اپنی سب دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.